حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید شام کے اندر تھا اور ایک غار کے اندر اس نے اپنی جگہ بنائی، اس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک اس کے پاس جائے نماز اور ایک پانی کے لیے لوٹا، دو چیزیں تھیں، باقی اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ لوگ آتے تھے، دعا لے کے جاتے تھے اور ہر ایک کو فائدہ حاصل ہوتا۔ اب وہ ایک تاجر ان کا مرید بنا، اس نے دیکھا کہ یہ جو دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان کی حالت اپنا اس طرح کی ہے کہ جس میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہیں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ تو وہ تاجر بڑا حیران ہوا، پھر وہ آتا جاتا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ کا شیخ کون ہے؟ تو کہا کہ میرے شیخ بغداد کے اندر ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پتہ بتایا۔ اس نے کہا میں آپ کے شیخ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بغداد میں فلاں جگہ پر ان کا آستانہ ہے، مدرسہ ہے، آپ وہاں جائیں، ملاقات کریں۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کی درخواست پیش کرنی ہے، دعا ضرور میرے لیے کروانی ہے، میرا نام لے کر کہ ایک آپ کا خادم ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ اب یہ تاجر بغداد پہنچا اور ملاقات کے لیے وقت مانگا، تو بتایا گیا کل شام کو ملاقات ہو جائے گی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جبہ جو بہت ہی قیمتی تھا، جو بادشاہ بھی نہیں پہن سکتے تھے، وہ ان کو دے دیا۔ اپنے خادم سے کہا کہ یہ اس کو دے دو، اور کہا کہ کل آ جانا۔ اب وہ جبہ انہوں نے لیا، سوچنے لگے اتنا قیمتی جبہ، شیخ اتنا قیمتی جبہ پہنتے ہیں، اور وہ جو مرید ہیں شام میں ان کی حالت اس طرح کی ہے۔ اب دوسرے دن انہوں نے وہ جبہ جا کر بازار میں بیچ دیا، کیونکہ تاجر تھے، بیچ کر شام کا جو وقت تھا ملاقات کا اس وقت پہنچ آئے، لیکن اس دن بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کہا کہ آج نہیں، پھر ملاقات کرنا، اور ایک جبہ اور دے دیا، دوسرا جبہ دیا۔ اب وہ شخص جو ہے نا دیکھ کر حیران ہوا کہ کل اتنا قیمتی جبہ تھا اور آج یہ اس سے بھی قیمتی جبہ ہے، ان کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی بڑی سہولت ہے۔ اب وہ جبہ دوسرے دن اس نے جا کر بازار میں پھر بیچ دیا۔ تیسرے دن ملاقات کا جو وقت تھا اس کے لیے ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس اللہ سرہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بڑے حیران، اور اس وقت آپ نے ایک جبہ اور پیش کر دیا اور کہا کہ اس جبے کو بیچنا نہیں، تم جبے بیچتے ہو، لوگوں کو پتہ لگتا ہے، پھر وہ خرید کر مجھے لا کے دے دیتے، یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو پہنو، اس کو بیچنا نہیں۔ اب اس کے دل میں جو خیال تھا کہ ان کے پاس جبے کہاں سے آتے ہیں، چونکہ لوگ نذرانے دیتے تھے، اس لحاظ سے یہ اس کا وہم ختم ہو گیا۔ انہوں نے پھر دعا کے لیے درخواست پیش کی کہ جی وہاں شام میں آپ کا شاگرد ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ بار بار التجا کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اللہم حب الدنیا، کہ یا اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دے۔ یہ 3 بار دعا کی کہ میرے اس شاگرد کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دے۔ اب وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ دنیا تو اس کے پاس ہے نہیں ہے،
اور یہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اس کی دل سے دنیا کی محبت مٹ جائے. دنیا کی محبت اس کے پاس کہاں ہے؟ ایک مصلی اس کے پاس ہے, ایک لوٹا ہے, دو ہی چیزیں, اور تو کچھ ہے نہیں ہے. اور شیخ دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دے, حبت دنیا ختم ہو جائے. لیکن چونکہ بول نہیں سکتے تھے, دل میں یہ لے کر واپس پلٹے. بڑی تفصیل ہے المختصر کے جب وہ واپس آئے, آ کر آپ نے اس شیخ سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کرائی تھی. کہا کہ جی آپ کے لیے دعا کرائی ہے, لیکن وہ جو دعا ہے وہ بڑی سخت ہے. کہا کہ بتائیں دعا کیا ہے؟ کہا کہ دعا یہ ہے کہ آپ کے شیخ نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے اس شاگرد کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دے, محو کر دے, ختم کر دے. تو وہ جو شیخ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ میرے شیخ کی دعا کو قبول کر لیں کہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دے. یہ تاجر بڑا حیران, کہا کہ آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ کہا کہ یہی تو کمزوری ہے میری کہ میں جب مصلی پر ہوتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تو مجھے اپنے لوٹے کا خیال ہوتا ہے, اس برتن کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. میرا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ ایک ہی تو لوٹا ہے, ایک ہی تو برتن ہے, اس کو بھی کوئی لے جائے گا تو میں پھر کیا کروں گا. اور جب میں استنجے کے لیے لوٹا لے کے جاتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے میرا مصلی بچ جائے, میرے مصلی کو کوئی نہ لے جائے, میری جائے نماز محفوظ رہ جائے, کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. ایک ہی تو جائے نماز ہے جس پر میں نماز پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں. تو کہا کہ جب ادھر ہوتا ہوں تو اس کا خیال ہوتا ہے, جب ادھر ہوتا ہوں تو اس کا خیال ہوتا ہے. تو میرے شیخ کو معلوم تھا کہ جب تک ان چیزوں کی محبت بھی اس کے دل سے محو نہیں ہوگی, اس وقت تک اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے گی. تو یہ ہے اللہ والوں کی تربیت.